رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآله. سورہ مبارکہ سبا کی 28ویں آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنے معروضات دوسرے مرحلے کے اوپر پیش کر رہا ہوں کہ خداوند متعال نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کے سورہ مبارکہ سبا میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، اے رسول، اے یاسین، اے طٰہٰ، اے مزمل، اے مدثر، اے انبیاء کے سردار، اے نبوت کے تاجدار، اے سرکار دو عالم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے. تمام انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. کافۃ للناس کیا بنا کے بھیجا ہے؟ خصوصیات کیا ہیں؟ بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو بارز صفت ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. بشارت یعنی نبی پہلے بشارت دیتا ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور جو بدکار ہیں ان کو عذاب سے ڈراتا ہے، ان کو انذار کرتا ہے. بشیرا و نذیرا، کہ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اے میرے حبیب میں کیا کروں، اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں.
اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ آیہ کریمہ کے ذیل میں کل جو سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو وہ جاہل پیدا ہوا ہے۔ قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تم پیدا ہوئے تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ تم مدرسے میں گئے، تم اسکول میں گئے، تم نے کتابیں خریدی، تم نے استاد کے سامنے گئے، زانو ادب طے کیا، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تم عالم بن گئے، رفتہ رفتہ تم نے تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیم کے کچھ ذرائع اور وسائل بھی خدا نے انسان کے لیے فراہم کیے۔ وہ وسائل اور ذرائع کیا ہیں کہ جس سے انسان عالم بن جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کمال کی منزل کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، باکمال ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، یعنی جب تم پیدا ہوئے تم کچھ جانتے نہیں تھے تو خدا نے کچھ ایسے ذرائع اور وسائل تمہارے ساتھ پیدا کیے کہ جن کو بروئے کار لا کر تم عالم بن جاؤ۔ وہ وسائل کہ جن کو تم استعمال کر کے جہل کی تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ۔ وہ وسائل اور ذرائع تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ وہ ذرائع تمہیں مادیت سے نکال کر روحانیت کی طرف لاتے ہیں۔ وہ ذرائع اور وسائل تمہیں شیطنت سے نکال کر رحمانیت کی طرف لاتے ہیں۔ وہ ذرائع اور وسائل تمہیں بت پرستی سے نکال کر توحید پرستی کی طرف لاتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پہلا وسیلہ ہدایت کا اور علموزی کا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر خدا نے کیا کیا؟ تمہارے لیے سمع، قوت سماعت تمہیں دی، یعنی دو کان دیے تمہیں کہ کانوں سے تم سنو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہیں دو کان دیے، قوت سماعت دی، والابصار، اور تمہیں دو آنکھیں دی، قوت بصارت دی۔ یہاں آنکھوں کو یعنی اس بصر سے تعبیر کیا۔ بصر عربی میں جو ہے آنکھی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تم آنکھوں سے دیکھو، نہیں، دیکھنے کی بات نہیں ہے، تم دیکھو، دیکھنا تو ہے ہی ہے لیکن بصیرت سے دیکھو، بصیرت سے دیکھو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں دو کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، تمہیں دو آنکھیں دی، بصر دیے تمہیں تاکہ تم بصیرت سے دیکھو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں دل دیا، تمہیں دماغ دیا۔ دل و دماغ، افئدہ جو ہے وہ دونوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، عام جو بولنے میں بولا جاتا ہے دل و دماغ، کہ تمہیں دل بھی دیا اور دماغ بھی دیا۔ والافئدہ، تو ہدایت کا کام کون انجام دیتا ہے؟ انسان کا دل اور دماغ، جو قبول کرتا ہے کہ یہ بات حق ہے یا باطل ہے۔ یعنی کان سنتے ہیں تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ دماغ تک جاتی ہے۔ توجہ ہے، کان ایک ذریعہ ہے بات کو دل و دماغ تک پہنچانے کے لیے، آنکھیں ذریعہ ہیں دیکھنے کا، دیکھ کر جو ہے اس بات کو اور اس جو ہے وہ بینائی کو دل و دماغ تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اصل مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے اور انسان کا دماغ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے۔ آنکھیں تو ہر چیز کو دیکھتی ہے، کوئی چیز بری ہے اس کو بھی آنکھ دیکھتی ہے، کوئی چیز اچھی ہے اس کو بھی آنکھ دیکھتی ہے، کوئی خوبصورت چیز ہے اسے بھی آنکھ دیکھتی ہے، کوئی بدصورت چیز ہے
اسے بھی آنکھ دیکھتی ہے، چونکہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ آنکھ دیکھے گی، اس کے بعد فیصلہ دل و دماغ کرتا ہے کہ آنکھ نے جو دیکھا ہے یہ بات حق ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی یا نہیں دیکھنی چاہیے تھی، وہ فیصلہ دل و دماغ کرے گا۔ کان سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، توجہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی سنتے ہیں، احادیث کی تلاوت بھی سنتے ہیں، کان انسان کی گفتگو بھی سنتا ہے، جو ہے وہ کان ہر چیز کی آواز سنتا ہے۔ آپ اسے اچھی آواز سنائیں، آپ اسے بری آواز سنائیں، آپ اسے تلاوت سنائیں، آپ اسے گانا سنائیں، میوزک سنائیں، کان چونکہ سننے کا ذریعہ ہے وہ ہر چیز سنے گا، فطرت میں ہے، تو جو ہے فطرت میں ہے، آنکھ کی فطرت میں ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ ہر چیز دیکھتی ہے۔ جب تک آنکھ میں بصارت ہے تو وہ ہر چیز دیکھے گی، جب تک کان سننے کے لائق ہیں تو وہ ہر بات سنیں گے، وہ ہر چیز سنیں گے، ہر آواز اور ہر صدا سنیں گے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اب تم سنو تو بصیرت سے سنو، تم دیکھو تو بصیرت سے دیکھو۔ سب کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور سب کچھ سننے کے قابل نہیں ہے، نہ ہر بات سنی جاتی ہے اور نہ ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے کچھ چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے اور کچھ باتوں کو سننے سے منع کیا ہے۔ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ کن باتوں کو سننے سے منع کیا ہے اور کن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، قرآن نے بھی ڈیٹیل بیان کی ہے، چونکہ آپ اس کو خود دیکھیں کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا سننا ہے۔ سننے اور دیکھنے کے بعد ہمارا دل و دماغ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہاں یہ علم کے ذرائع تمہیں دیے ہیں تاکہ تم کیا کرو، لعلکم، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شاید یہاں بھی بات یقینی نہیں ہے، توجہ ہے، یہاں بھی کوئی یقین نہیں ہے، لعل آتا ہے جو ہے وہ شاید کے لیے، ہم کہیں شاید یہ بات ہو جائے۔ شاید وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں انسان یقین کی منزل میں نہیں ہوتا ہے، اگر یقین کی منزل میں ہو تو پھر شاید کی لفظیں استعمال نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے بالیقین یہ بات ہوگی، بالوثوق یہ بات ہوگی، لیکن قرآن کہتا نہیں لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، قوت بصارت بھی دی ہے، قوت سماعت بھی دی ہے، دل و دماغ بھی دیے ہیں، لعلکم تشکرون، شاید اس کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ کس کے شکر گزار؟ وہ شکر گزار اسی کے جس نے یہ چیزیں دی ہیں، جس نے تمہیں کان دیے ہیں، جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، شکریہ تو اسی کا ہوگا۔ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ خدا یہ شاید کا معاملہ کیا ہے؟ تیری ہر بات تو یقینی ہے، تو جو بات بھی کرتا ہے وہ بالیقین کرتا ہے، تو جو بات کرتا ہے وہ بالوثوق کرتا ہے، تیرے نزدیک تو شاید کی کوئی بات نہیں ہے، تو جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے، توجہ ہے، تو ہدایت جو کرتا ہے وہ حق ہدایت کرتا ہے، لیکن یہ شاید کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر خدا بھی بولے کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ، شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر کان تو میں نے تمہیں دیے ہیں، لیکن اگر تمہارے کان صحیح بات کو سنیں گے تو بالیقین تم شکر گزار ہو جاؤ گے، اگر تمہاری آنکھیں وہ چیزیں دیکھیں گی کہ جن کی سفارش ہم نے کی ہے تو بالیقین تم شکر گزاروں میں ہو جاؤ گے، اگر تمہارا دل و دماغ وہ چیز سوچے گا کہ جس کے لیے شریعت نے بولا ہے تو پھر بالیقین تم کامیاب ہو، پھر بالیقین تم کامیاب ہو۔ لیکن اگر اس سے ہٹ گئے، اس ڈگر سے تم ہٹ گئے، جو چیزیں نہیں دیکھنی تھی تم نے وہ دیکھی، جو چیزیں نہیں، جو آوازیں نہیں سننی تھی تم نے وہ سنی، جو فیصلے دل و دماغ میں نہیں کرنے تھے آپ نے وہ کیے، پھر بھی خدا رحمان ہے، پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا، نہیں، لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے
تم کبھی شکر گزار بن جاؤ، ہو سکتا ہے تم کبھی توبہ کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے کان کبھی صحیح آواز سن لیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں کبھی صحیح چیز کو دیکھ، لعلکم تشکرون۔ جو شکریہ کس کا ہے؟ شکریہ اللہ کا، اس ذات لم یزل کا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ تحقیق ہم قیامت کے روز بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جنوں کو آگ میں ڈال دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے۔ لقد زرعنا، بھر دیں گے، ڈال دیں گے نہیں، بھر دیں گے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، زرعنا کہتے ہیں بھر دیں گے، بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے جنوں کو کس میں؟ دوزخ میں بھر دیں گے۔ بار اللہ کیوں؟ آخر کیوں بھر دے گا؟ کہ اس لیے بھر دوں گا کہ میں نے جو انہیں نعمتیں دی اس نعمتوں سے انہوں نے فائز نہیں اٹھایا، وہ نعمتیں انہوں نے صحیح طور سے بروئے کار نہیں لائی، ان کا غلط استعمال کیا۔ خدا وہ کون سی نعمتیں؟ ارشاد لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے انہیں دل دیے تھے لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل و دماغ دیا لیکن کبھی انہوں نے غور کیا نہیں، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ لَهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی، عین کی جمع ہے اعین، آنکھیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں تو دی لیکن آنکھیں انہوں نے بصیرت سے استعمال نہیں کی، استعمال تو کی انہوں نے، دیکھا لیکن بصیرت سے نہیں دیکھا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان بھی دیے، اذن کی جمع ہے آذان، کان، ہم نے انہیں دو کان بھی دیے لیکن انہوں نے سنا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سنا نہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دل و دماغ ہے لیکن وہ صحیح غور و فکر نہیں کرتا ہے، اگر کسی کے پاس کان ہے، کان سنتے ہیں لیکن وہ صحیح صدا کو نہیں سنتے، اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں بصیرت سے نہیں دیکھتی، آنکھوں کے اندر بصیرت نہیں ہے، بصیرت والی بینائی نہیں ہے، بصیرت والی روشنی نہیں ہے۔ خدا نے فیصلہ کر دیا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، پھر ہم کیا کریں گے؟ انہی لوگوں سے دوزخ کو بھر دیں گے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ کوئی مخلوق بھی ہو، اگر انہوں نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں ان سب کو جہنم میں پھینک دوں گا اور جہنم ان سے بھر دوں گا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ یہ بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ تو انسان کہاں تک جو ہے وہ خدا کا شاکر بندہ ہے، کہاں تک شکریہ ادا کرتا ہے، کہاں تک ان کا صحیح استعمال کرتا ہے، کہاں تک ان کو صحیح بروئے کار لاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر صحیح بروئے کار لاتا ہے تو بالیقین وہ کامیاب ہے، بالیقین۔ اگر وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ بروئے کار نہیں لاتا ہے تو وہ بالیقین دوزخ میں جائے گا، چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ وہاں اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا بالیقین جنت ہے، یا اگر غلط طریقے سے استعمال کیا بالیقین دوزخ میں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ، شاید تم ہماری نعمتوں کے برابر میں شکریہ ادا کرو۔ ان ارسلناک کافۃ للناس، کہ میں ہمارے حبیب ہم نے آپ کو، مطلب دوسری جگہ قرآن میں کہتے ہیں حبیب انکا تسمع الموتى
انکا تسمع الصم الدعاء، کہ حبیب تو کس کو سنا رہا ہے؟ تم موتا کو سنا رہا ہے؟ تم مردو کو سنا رہا ہے؟ مردو کو، مرے ہوئے کو سنا رہا ہے؟ تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ حبیب کہیں قبرستان میں جا کے خطبہ دیا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نبی نے کہیں جا کے قبرستان کے اوپر تقریر کی ہو۔ بھائی نبی آیا ہے مردو کو زندگی دینے کے لیے، نبی آیا ہے زندوں کے درمیان، پیغمبر آیا ہے زندوں کے درمیان، توجہ ہے، جو مردہ ہیں ان کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے اور زندوں کے لیے آیا ہے، انسانیت کے لیے آیا ہے۔ جو مر گیا تو اس کا حساب تو الگ ہے، اس کا حساب لینے والے آگے ہیں، پیغمبر نے ان سے حساب نہیں لینا ہے۔ خدا کے حبیب کا کام نہیں ہے کہ وہ مردوں سے حساب لے، وہ مردوں سے حساب لینے والے دوسرے ہیں جو مردوں سے حساب لیں گے۔ تو خدا کہتا ہے حبیب انکا لن تسمع الموتا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتا ہے، تو ان مردوں کو کیا سنا رہا؟ یہ مردے کیا سنیں گے تیری بات؟ یہ گنگے اور بہرے کیا سنیں گے تیری بات؟ لیکن وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں، وہ تکلم بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ میرا رسول جس مجمع میں جاتا تھا، جہاں پہ خطبہ دیتا تھا، جس مجلس میں جاتا تھا، جس محفل میں جاتا تھا، جس میدان میں جاتا تھا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نبی سے ہدایت لینے والے رہے ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سب نے ہدایت لی۔ اگر وہ سب ہدایت لے رہے تھے، اگر وہ بصیرت سے سن رہے تھے، اگر وہ بصیرت سے دیکھ رہے تھے، اگر وہ دل و دماغ سے نبی کو قبول کر رہے تھے، تو پھر خدا کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میرے حبیب تو ان مردوں کو کیا سنا رہا ہے، تو ان مردوں کو کیا سنا رہا ہے، تو ان بہرے گنگوں کو کیا سنا رہا ہے؟ نہ یہ تیری بات سنتے ہیں، نہ یہ تیری بات سمجھتے ہیں، نہ یہ تمہیں بصیرت سے دیکھتے ہیں، نہ یہ ان کے اندر بصیرت ہے، نہ دانائی ہے، تو میرے حبیب ان کو تو کیا سنا رہا ہے؟ تو جو سارے سننے والے تھے وہ سارے بصیر نہیں تھے، وہ سارے بصارت رکھنے والے نہیں تھے، وہی تھے کہ جو منظور خدا تھے، ان کو ہدایت ہوئی، تو ان کو ہدایت ہوئی، وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے، وہ پیغمبر کی معیت میں رہے، وہ ہر جگہ پیغمبر کے ساتھ رہے۔ تو سنانا اور سننا اور دیکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حق کو دیکھیں اور حق کو سنیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ خوب بات علم کی چل رہی تھی۔ علم، انسان جب آیا تو جاہل آیا، دنیا میں رفتہ رفتہ اس نے تعلیم حاصل کی۔ خدا نے کہا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ پھر انسان کو خلق کیا، وہ سارے انسان نہیں ہے، وہ کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کو خلقت سے پہلے پڑھایا ہے۔ ہر انسان پیدا ہونے کے بعد پڑھا ہے، لیکن کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جن کو پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے پڑھایا ہے۔ تو یہی فرق ہے انبیاء میں اور عام انسانوں میں۔ انبیاء اور رسول اور ہادی وہ ہیں کہ جن کو خلقت سے پہلے پڑھایا ہے عالم انوار میں۔ تو ان کو وہاں سے پڑھا کے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اگر وہ دنیا میں آ کر پڑھتے تو اتنا وقت کہاں تھا، وہ کس سے پڑھتے؟ چونکہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو دنیا میں انبیاء اور پیغمبروں سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو وہ جس کے سامنے زانو ادب طے کرتے وہ ان سے بڑا ہوتا۔ چونکہ استاد کا مقام بڑا ہے، استاد کا رتبہ بڑا ہے، تو وہ کس کو اپنا استاد بناتے؟ تو جس کو اپنا استاد بناتے، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ شاگرد سے بڑا ہے۔ تو خدا نے یہ نہیں چاہا، چونکہ یہ سب مکتب الہی کے پروردہ تھے، یہ مکتب الہی کے پروردہ تھے، یہ خدا کے مکتب میں پڑھے تھے، تو جو خدا کے مکتب کا پڑھا ہو وہ دنیا کے کسی مکتب میں نہیں پڑھتا ہے۔ یہ دنیا کے مکاتب ہم اور آپ کے لیے ہیں،
یہ عام انسانوں کے لیے ہے کہ جو دنیا کے مکاتب میں آ کر پڑھتے ہیں، لیکن میرا حبیب دنیا کے مکتب میں آ کے نہیں پڑھا ہے، یہ الہی مکتب میں آ کے پڑھا ہے۔ یہی وجہ کہ خدا کو کہنا الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اسے بیان سکھایا، پھر اسے تبلیغ کا طریقہ سکھایا، پھر اسے ہدایت کا طریقہ سکھایا کہ آپ کو کیسے ہدایت کرنی ہے، آپ کو جو ہے وہ بھیڑوں کو کیسے انسان بنانا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ طریقہ پیغمبروں نے کہاں سیکھا؟ یہ بیچ میں ایک ضمنی بات ہے کہ ہر نبی جو دنیا میں آیا سب سے پہلے اس نے بھیڑیں چرائی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ بھیڑیں چرائی۔ جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے، جناب نوح نے، جناب موسیٰ نے۔ موسیٰ کا واقعہ تو قرآن میں بارز ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری ایک داستان ہے کہ آپ کا جو ہے وہ عصا تھا، تو عصا کے ذریعہ سے آپ جو ہے وہ جب کہیں مکان نہیں ہوتا تھا تو ٹھہرنا ہوتا تھا تو عصا پہ جو ہے وہ چادر تان لیتے تھے، خیمہ بنا لیتے تھے، اور عصا کے ذریعہ سے جو ہے پتے جھاڑتے تھے بھیڑ بکریوں کے سامنے، اور جب جو ہے وہ عصا کو ٹیک کے چلتے تھے۔ یعنی عصا کے فائدے جو قرآن نے بتائے ہیں جناب موسیٰ کا نام لے کر۔ ہر نبی جو آیا ہے اسے پہلے جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے اس کی تربیت کی ہے کہ آپ پہلے بھیڑوں کے چراؤ، بھیڑ بکریوں کی تربیت کرو، کہ اگر آپ بھیڑ بکریوں کی تربیت کر لو گے پھر انسانوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گی۔ ہر نبی نے یہ کام کیا، ہر نبی کا یہ پیشہ رہا ہے کہ ابتدا میں اس نے بھیڑیں چرائی ہیں کہ جب تم بھیڑوں کے اوپر قابو پا لو گے، جب بھیڑیں تمہاری فرما بردار بن جائیں گی، جب چوپائے تمہارے فرما بردار بن جاؤ گے، پھر تم انسانوں کی ہدایت کے لیے نکلو، پھر تم انسانوں کی ہدایت کر سکو۔ تو ہدایت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ہدایت وہ کر سکتا ہے جس نے مکتب الہی میں پرورش پائی ہو، ہدایت وہ کر سکتا ہے کہ جس نے مکتب الہی میں پڑھا ہو، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو۔ نبی بھی مکتب الہی کا پڑھا ہے اور امام بھی مکتب الہی کا پڑھا ہے۔ امام کون ہے؟ امام وہ ہے کہ جو لوگوں کا پیشوا ہوتا ہے، امام وہ ہے کہ جو عوام سے مقدم ہوتا ہے، امام وہ ہے جو عوام کے آگے آگے چلتا ہے۔ تو امام کبھی عوام سے آ کے نہیں پڑھتا ہے۔ اگر امام بھی عوام سے آ کر پڑھے تو پھر امام اور عوام میں کیا فرق ہے؟ پھر امام اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے عزیزو۔ تو جس طرح خدا نے نبی کو پڑھا کے بھیجا ہے، اسی طرح بعین ہی امام کو بھی پڑھا کر بھیجا ہے، چونکہ امام بھی لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پڑھے۔ بات جب علم کی آتی ہے، ہمارے اور آپ کی بات الگ ہے۔ خدا کہتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ نبی کوئی معمولی چیز ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ امام کوئی معمولی چیز ہے جن کا تم نام لیتے ہو؟ یہ کوئی عام انسان ہے، یہ کوئی عوام میں ہے امام؟ کئی انبیاء جو 1,24,000 ہیں، یہ انبیاء جو ہے جن کی قبروں کی تم زیارت کرتے ہو، جن کی زیارت کے لیے جاتے ہو، جو مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، کیا کہتے ہیں عراق میں ہے، شام میں ہے، جن کی قبریں جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عام انسانوں کی طرح ہے؟ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ ہم نے ان کو علم کی بنیاد کے اوپر چنا ہے، علم کی بنیاد کے اوپر چنا ہے، علی العالمین، لوگوں کے لیے۔ تو وہاں بھی درجہ بدرجہ ہے، توجہ ہے، وہاں سب کو پڑھایا اور ایک جگہ جمع کیا، یعنی مثال دے رہا ہوں،
اس کے بعد امتحان لیا، اس کے بعد امتحان لیا، جو منزل امتحان میں سب سے بلند ہے اس کو سب سے بلند رکھا، جو منزل امتحان میں دوسرے نمبر پہ ہے اس کو دوسرے نمبر کے اوپر رکھا، جو منزل امتحان میں تیسرے نمبر کے اوپر ہے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا۔ تو وہ جو ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ ہم نے انبیاء کو علم کے معیار کے اوپر چنا ہے، علم کے معیار کے اوپر، علی العالمین، عالمین کی ہدایت کے لیے۔ تو کیسے چنا بار الہ، کیسے چنا؟ آخر آپ کے نزدیک جو ہے وہ چننے کا معیار کیا ہے؟ انبیاء تو ہم تو سب انبیاء کو برابر سمجھتے ہیں، ہمارے لیے سب محترم ہے، ہمارے لیے آدم بھی محترم ہے، ہمارے لیے نوح بھی محترم ہے، ہمارے لیے ابراہیم بھی محترم ہے، ہمارے لیے اسماعیل بھی محترم ہے، ہمارے لیے موسیٰ بھی محترم ہے، ہمارے لیے عیسیٰ بھی محترم ہے، ہمارے لیے سارے انبیاء محترم ہیں۔ ہم جن کے نام جانتے ہیں، ہم جن کے نام نہیں جانتے ہیں، قرآن نے کہا ہے 1,24,000 ہیں، ہم سب کے احترام کے قائل ہیں، ہم تو سب کو برابر سمجھتے ہیں کہ یہ تیرے مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ مکتب الہی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہماری کیا بساط ہے کہ ہم ان کے درمیان امتیاز پیدا کریں کہ ان میں کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون منزل میں امتحان میں اول ہے، کون منزل امتحان میں دوم ہے، کون منزل امتحان میں سوم ہے۔ ہم چونکہ خود جاہل ہیں، ہم خود نہیں جانتے ہیں، جب ہم خود جاہل ہیں تو ہم کسی عالم کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی نبی کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی امام کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ خدا نے امتحان رہا، کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا معیار ہے انبیاء کو چننے کا، ائمہ کو چننے کا، اماموں کو چننے کا، ہمارے ہاں کیا معیار ہے۔ تو ایک مرتبہ آدم کا پتلا بنا، آدم کا پتلا بنا اور فرشتوں نے اعتراض کیا، کبار الہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ خدایا، کبار الہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہو؟ یہ مٹی کا پتلا اور اس کے اوپر اتنی محنت، اور کہاں کہاں سے مٹی لائی گئی اور کہاں کہاں سے جو ہے وہ پانی لایا اور اس کو گوندا اور سال ہا سال اس کو چھوڑ دیا، آخر مقصد کیا ہے؟ بار الہ تیرا کیا مقصد ہے؟ نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو ہے یعنی جو بھی عبادت ہے ہم تیرے لیے کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم تو ایک لمحہ کے لیے بھی جو ہے وہ تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کہنے کا یہ مقصد تھا۔ تو خدا کہتا ہے انی عالم ما لا تعلم، کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے کہا، فرشتے اس کے بعد بھی کہا بار الہ ٹھیک ہے، تو خدا ہے، تو زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں آخر فلسفہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ تو خدا نے کہا علم آدم الاسماء کلھا، کہا آؤ امتحان لیتے ہیں، آؤ علم کا امتحان لیتے ہیں، یہی پتہ چل جائے گا۔ یعنی عبادت بھی علم کے ساتھ ہے، وہ توجہ چاہتا ہوں، عبادت بھی علم کے ساتھ ہے۔ جو زیادہ جانتا ہے اس کی عبادت بھی زیادہ کارگر ہے، جو علم میں کم ہے وہ کتنی بھی عبادت کرے اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی عبادت علم سے جڑی ہوئی ہے۔ کہا فیصلہ کرتے وعلم آدم الاسماء کلھا، خدا نے آدم کو سارے اسماء کی تعلیم دی، ناموں کی تعلیم دی۔ تو جو ہے ثم عرضهم علی الملائکہ، تو کیا کیا؟ جن کے اسماء تھے یعنی جن کے نام تھے ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے، ان کو پیش کیا، تعلیم دی اسماء کی، بہت توجہ چاہتا ہوں، تعلیم دی اسماء کی، ناموں کی تعلیم دی کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ مصادیق نہیں بتائے، صرف نام بتائے۔ صرف کیا کیا؟
نام بتایا، علامہ آدم الاسماء کلھا، سارے سب کے نام بتا دی. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہی نام اور ان کے جو مصادیق تھے، جن چیزوں کے یہ نام تھے، ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے. کہا تم بتاؤ ان میں سے کون کس کا نام ہے. کہا تم بتاؤ کہ ان میں سے کون کس کا نام ہے. ابھی نام نہیں بتایا، شخصیات کو پیش کیا، ذوات کو پیش کیا. ملائکہ کو، آدم کو نام بتائے، ملائکہ کو مصادیق سامنے پیش کیے. کہا تم بتاؤ کون کس کا نام ہے. فرشتے چپ. دیکھا ازوات کو، ذوات مقدسہ کو، ہستیوں کو دیکھا اور خاموش ہو گئے. خدا نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو، بتاؤ یہ کون ہے، بتاؤ یہ کون ہے، بتاؤ اس کا نام کیا ہے. بس فرشتوں نے کہا خدایا لا علم لنا الا ما علمتنا. خدایا ہم نہیں جانتے، جتنا تو نے بتایا ہم اتنا جانتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم نہیں بتا سکتے ان میں سے کون کس کا نام ہے. ہم کس کو کہیں یہ محمد ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. خدا ہم کس کو کہیں یہ محمد ہے، ہم کس کو کہیں یہ علی ہے، ہم کس کو کہیں یہ حسن ہے، ہم کس کو کہیں یہ حسین ہے. کہ خدایا ہم ان میں سے امتیاز پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں تو یہ سب محمد دکھتے ہیں، ہمیں تو یہ سب علی دکھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ سب حسین دکھ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون محمد ہے، ان میں سے کون علی ہے، ان میں سے کون حسن ہے، ان میں سے کون حسین ہے. ایک مرتبہ خدا نے آدم کو اشارہ کیا، کہا آدم تم بتاؤ کہ ان میں سے کون کس کا نام ہے. اب یہ تھی منزل امتحان. آدم آگے بڑھے، ایک مرتبہ اشارہ کیا، ھذا محمد وانت المحمود، ھذا علی وانت الاعلی، ھذہ فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، ھذا حسن وانت محسن، ھذا حسین وانت قدیم الاحسان. صلوات علی محمد وعلی محمد. یہ تھی منزل امتحان. آدم نے یہ بتا دیا کہ ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں فاطمہ کون ہے، ان میں حسن کون ہے. فرشتوں کی آنکھوں نے چکا چوند کیا، فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، چونکہ وہ امتیاز نہیں پیدا کر رہے تھے، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. نور اتنا زیادہ تھا، چمک اتنی زیادہ تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان میں سے کون کس کا نام ہے. آدم نے بتایا تو آدم منزل امتحان میں پاس ہو گئے. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ. قرآن کی آیت. کہا تم کیا سمجھتے ہو، ہم نے علم کی بنیاد کے اوپر ان کو چنا ہے. اگر صرف عبادت مقصد ہوتا تو فرشتہ ہادی بن کے آ جاتا. کہا پڑھتے رہو نماز، رکھتے رہو روزے، تو جو ہے جماعت بھی کرواتے، سب کچھ کرواتے. لیکن مسئلہ صرف عبادت کا نہیں ہے، ساتھ میں علم بھی ہونا ضروری ہے. تو آدم منزل امتحان میں پاس ہو گئے. خدا نے کہا یہ جو ہے وہ، کہا آپ زمین کے اوپر جاؤ، اور تمہیں جو ہے وہ خلافت دے دی گئی ہے، تم زمین کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نمائندے ہو، اللہ کے خلیفہ ہو، جا کے ہدایت کا کام انجام دو. بھائی عجیب و غریب بات ہے کہ منزل امتحان میں جب علم کی باری آتی ہے تو انبیاء اس میں سبقت لے جاتے ہیں. تو جو ہے انبیاء اس میں سبقت لے جاتے ہیں. لیکن جب کبھی جو ہے وہ دین کے اوپر حرف آتا ہے، یا اسلام کے اوپر حرف آتا ہے، یا رسالت کے اوپر حرف آتا ہے، تو پھر بھی جو رسالت کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، جو دین کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی وہی ہے کہ جو منزل امتحان میں سب سے آگے. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ فرشتے میدان مباہلہ میں گئے ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ فرشتے کسی میدان جنگ میں گئے ہو، الا یہ کہ جو ہے وہ
روایات میں جو یا تاریخ میں بتایا کہ بدر میں جو ہے یا احد میں یعنی مدد کی فرشتوں نے، لیکن شاذ و نادر مورد ہے، اس کو کوئی مثلا اس طرح نہیں مانا جا سکتا۔ تو فرشتوں نے کسی معاذ کے اوپر مدد نہیں کی، چونکہ ان کا کام نہیں ہے۔ جو اسلام کو بچانے والے ہیں، جو رسالت کو بچانے والے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ تو جو ہے جب رسالت کے اوپر حرف آیا تب بھی وہی 5، جب دین کے اوپر حرف آیا تب بھی وہی 5۔ رسالت کے اوپر کب حرف آیا؟ کہ جب نصارہ نجران جو ہے وہ پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ نبی خدا تم یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا بھائی عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں ہے، عیسیٰ جو ہے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، کا مثل عیسیٰ عند اللہ مثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا ماں باپ کے بغیر ایسے ہی جناب عیسیٰ کو پیدا کیا، اللہ یہ کہ ان کی ماں تھی۔ کہا پھر ان کے باپ کون تھے؟ نصارہ نجران۔ کہا ان کے باپ کون تھے؟ پیغمبر نے کہا ان کا باپ کوئی نہیں تھا، وہ صرف ماں سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، ماں کے بطن سے۔ نصارہ نجران نہیں مانے، کٹ حجتی کے اوپر آگے۔ تو خدا نے کہا اے میرے نبی اے میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرتا ہے، یہ ہے معیار، یہ ہے معیار کہ اگر علم اور دلیل آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرتا ہے، تیری بات کو تسلیم نہیں کرتا، فَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو تم ان سے بولو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ تو کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم ایک میدان میں جمع ہوں گے اور وہاں پہ ہم بیٹھیں گے، جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس پر اللہ کی، جھوٹوں پر، کاذبین پر، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ کیا تھا بھائی؟ یہ بہت بڑی جنگ تھی عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ نجران کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، یہ بہت بڑی جنگ تھی، جنہوں نے رسالت کے اوپر حملہ بولا تھا کہ رسول تم بتاؤ کہ عیسیٰ کس کے بیٹے، جو رسول کی بات کو نہیں مان رہے، جو نبی کی بات کو نہیں مان رہے، یعنی رسالت کو مشکوک کر رہے کہ نہیں تو رسول نہیں، گویا آپ ہمیں صحیح نہیں بتا رہے ہو، آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ عیسیٰ کس کے بیٹے۔ تو جب حرف رسالت کے اوپر آیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب حرف رسالت کے اوپر آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہی 5۔ خدا نے کیا کہا کہ حبیب انہی کو لے آؤ، تم عز میں جا رہے ہو، تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، نصارہ نجران کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ جنگ تلوار کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ بندوق جی کی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ تیر و تبر کی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ صرف دعا اور بد دعا کی جنگ ہوگی۔ تو جو ہے یہ بد دعا کی جنگ، جو بد دعا دے گا بد دعا ایسی ہوگی کہ جو وہیں پر اپنا سر دکھائے گی، فوراً۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کریں یا بد دعا کریں تو وہ فوراً اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے، وہاں مسئلہ فوری تھا، تو جو ہے وہاں فوری فیصلہ ہونا تھا، فوری۔ تو جو ہے بد دعا جو بھی کرے گا کہ خدا جو حق پہ ہے اس کو بچا لے، جو نہ حق پہ ہے اس کو غرق کر دے، بس وہ غرق ہو جائے گا، فوری غرق ہو جائے گا، اس میں کوئی تاخیر اور کوئی موقع نہیں ہے۔ خدا نے کہا حبیب لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ یہ سب جانتے ہیں نبی کے بیٹے نہیں ہیں، نبی کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بچپن میں دنیا سے انتقال کر گئے، جناب قاسم ہے، دوسرے جناب ابراہیم ہے، بچپن میں دنیا سے چلے گئے۔ تو خدایا نبی کے بیٹے نہیں ہیں، تو کہہ رہا کہ ابنان اپنے بیٹوں کو لا، نبی کے بیٹے تو نے گویا لے لیے، وہ انتقال کر چکے، وہ تیرے حضور میں چلے گئے۔
تو کیا کیا نبی نے حسنین کو ساتھ لیا, بیٹوں کی جگہ اپنے نواسوں کو ساتھ لیا. ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم, نساء عورتیں لاؤ, عورتوں کی جگہ سیدہ کو ساتھ لیا. سیدہ حضور کی بیٹی ہے. نبی نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور نبی کی بیٹی کے بیٹوں کو ساتھ لیا, نواسوں کو ساتھ لیا. وانفسنا, اپنے نفسوں کی جگہ کس کو لیا؟ حضرت علی کو ساتھ لیا. بھئی عجیب و غریب ہے جو ہے وہ یہ ایک منظر جو قرآن نے پیش کیا ہے, یہ ایک منظر ہے. قرآن نے سب سے پہلے بیٹوں کا تذکرہ کیا, پیغمبر نے حسنین کو اٹھایا. قرآن نے اس کے بعد جو ہے وہ نساء کا تذکرہ کیا تو پیغمبر نے فاطمہ کو ساتھ لیا. قرآن نے نفس کا تذکرہ کیا, پیغمبر نے علی کو اپنے ساتھ لیا. آگے آگے دو بیٹے ہیں, بیٹوں کے پیچھے فاطمہ, بیٹوں کے پیچھے یعنی بیٹے ہیں, ایک ہاتھ میں ہے, ایک کو گود میں اٹھائے ہوئے, تو پیغمبر ہیں. پیغمبر کے پیچھے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے, فاطمہ کے پیچھے علی آ رہے ہیں. یعنی سب سے پہلے ابنا ہے, اس کے بعد نساء ہے, اس کے بعد انفس ہے. ارے کمال ہے فاطمہ تیرا, فاطمہ تیرا کیا مرتبہ ہے, زہرا تیرا کیا مرتبہ ہے, نبی کی بیٹی تیرا کیا مرتبہ ہے. ارے آگے آگے رسالت ہے, پیچھے پیچھے امامت ہے. نبی کی بیٹی امامت اور رسالت کے حصار میں آگے بڑھ رہی ہے. آگے رسالت دفاع کر رہی ہے, پیچھے امامت دفاع کر رہی ہے, شہزادی درمیان میں چل رہی ہے. تو جب یہ 5 ہستیاں میدان مباہلہ میں پہنچی تو کیا ہوا؟ جو نصارہ نجران ادھر سے آ رہے تھے, دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایسی ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو بد دعا دے اور پہاڑ کو اشارہ کرے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ان میں سے پڑھے لکھے بھی تھے, علم جو ہے وہ, چونکہ علم ایک بہت بڑی, علم سے بصیرت آتی ہے, شاید کچھ صاحب بصیرت بھی تھے. انہوں نے کہا خبردار, اب ان سے مقابلہ نہیں کرنا, خبردار اگر ان سے مقابلہ کیا تو کوئی بھی عیسائی اور یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا, تمہارا نام ہی مٹ جائے گا, ہستی سے مٹ جاؤ گے. خبردار واپس چلو, اور جزیہ دے کے ان سے جو ہے وہ خلاصی چھٹکارا چاہیں, واپس چلے گے. بھائی دیکھو, جب رسالت پہ حرف آیا تو وہی 5 گئے. فرشتے تو تھے نا, وہ جنہوں نے وہاں پہ اعتراض کیا تھا, بس آخری جملے, وہ جنہوں نے وہاں پہ اعتراض کیا تھا کہ ہم تیری تصویر اور تقدیس کے لیے کافی ہے, اب ہمیں یہاں پہ کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا. جب پیغمبر کی رسالت پہ حرف آیا, نہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا, نہ میکائیل کو دیکھا, نہ کسی کو دیکھا, نہ کسی تاریخ نے کہا, نہ کسی روایت میں آیا, نہ قرآن نے کہا بس 5 ہی تھے کہ جنہوں نے رسالت کا دفاع کیا, لیکن کوئی فرشتہ نہیں تھا. وہی یہاں پہ تو کوئی فرشتہ نہیں تھا, لیکن جب جو ہے وہ اصحاب قصہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے تھے تو وہاں فرشتہ آیا, جبرائیل امی آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. تو پیغمبر نے اذن دے دیا کہ جبرائیل آؤ, تم چھٹے افراد ہو, آؤ چادر کے نیچے آؤ. آخر ماجرا کیا ہے؟ وہاں تو جبرائیل چادر کے نیچے گھس گیا اور پیغمبر نے اجازت بھی دے دی, لیکن میدان مباہلہ میں نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سچائی کا جو معیار تھا وہ بہت بلند تھا, وہ معیار فرشتوں سے بھی اونچا تھا. یہاں سچے ایسے تھے کہ اگر بد دعا کر دیتے تو دعا فوراً اثر دکھاتی. فرشتوں نے دیکھا کہ ہم بھی اس منزل میں نہیں ہیں, اگر ہم بھی اس منزل میں نہیں ہیں کہ شاید ہماری آمین بھی دیر سے اثر دکھائے, لیکن فرشتے بھی وہاں نہیں گئے. یہ ہے 5. جب رسالت پہ حرف آیا تو 5, اور جب قرآن اور دین پہ حرف آیا تو وہی نکلے, وہی حسین ابن علی نکلے ہیں جو پنجتن کی 5ویں کڑی تھی. یزید نے کہا میری بیعت کرو, یزید کہتا ہے حسین سے میری بیعت لو. حسین نے کہا نہیں, لا
युबाया मिसली, कहा मेरे जैसा तेरे जैसे की बैयत नहीं कर सकता है। मैं हुसैन हूं, तू यजीद है। मेरा नाना रसूल है, मेरा बाप अली है। तो हुसैन ने जो असलाब तैयबा और ताहिरा को गिनवाया कि ये मेरा शजरा तैयबा है और तू अपना शजरा भी देख, मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता हूं। हुसैन ने बैयत से इनकार किया, रख्त सफर बांधा। 28 रजब को रख्त सफर बांधा और चल पड़े हुसैन। पंजतन की ये 5वीं कड़ी अब मैदान करबला में जा रही है दीन को बचाने के लिए, शरीयत मुताहरा को बचाने के लिए, नाना के कलमे को बचाने के लिए। करबला से दूर एक मंजिल है, वहां पे जब ये काफिला पहुंचा तो उधर से हुर अपना लश्कर लेके आ रहा है। एक मर्तबा हुर की मुलाकात इमाम हुसैन से होती है। हुर आगे बढ़ता है, इमाम का काफिला एक जगह पे रुका हुआ है। हुर भी किनारे, उसी काफिले के किनारे, उसी जगह के किनारे थोड़ी सी जगह देके अपने खैमे नस्ब कर लेता है। हुर कुछ बोलता नहीं है, हुर कुछ कहता नहीं है। सिपा सालार लश्कर है, 1000 का जो है वो लश्कर लेकर आया है। हुसैन के सामने जबान खोलता नहीं है, कुछ नहीं कह रहा है। एक मरतबा नमाज का वक्त आया, इमाम मुसल्ले पे गए। हुर ने भी अपने लश्कर वालों से कहा कि इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, सब शरीक हो जाओ। हुर ने भी नमाज पढ़ी, हुर के लश्कर ने भी नमाज पढ़ी, इमाम के लश्कर ने। इमाम ने नमाज सबको पढ़ाई, हुर के लश्कर ने भी नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए, एक मरतबा सब ने सफर का फिर इरादा किया। इमाम अपनी सवारी के ऊपर सवार हुए, हजरत अब्बास सवार हुए, पूरा लश्कर सवार हुआ। एक मरतबा हुर कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर हुर कैसे बोले, सैयदा का लाल है, हुर किसके सामने जाए? हुर को मालूम है ये सैयदा का लाल, ये नबी का नवासा है, ये अली का बेटा है। हुर की क्या मजाल है कि हुर इमाम हुसैन से कुछ बोले? हुर की क्या जरूरत है कि हुर हजरत अब्बास से कोई बात करे? खानदान रिसालत और नबूवत से किसकी जरूरत है कि कोई आ गया? किसकी जरूरत है कि कोई बात करे? एक मरतबा जब हुर ने देखा कि इमाम का काफिला आगे बढ़ रहा है तो हुर आगे बढ़ा और लजाम फरस पे हाथ डाला। इमाम जिस सवारी पे सवार थे, लजाम फरस पे हाथ डाला। कहा इमाम आपको इससे आगे नहीं जाना है, मुझे हुक्म हुआ कि आपको यहीं पे रोकूं, आप यहां से आगे नहीं जाएंगे। तो इमाम ने एक मरतबा कहा सकुलत का उम्मु का या हुर, ए हुर तेरी मां तेरे मातम में रोए, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू मेरी सवारी के लजाम को पकड़ रहा है, तू मेरा रास्ता रोक रहा है। हुर तेरी मां तेरे मातम में रोए। एक मरतबा हुर ने लजाम फरस को छोड़ा और खड़ा हो गया। कहा मौला मैं क्या कहूं, आपकी मां का मर्तबा बहुत बुलंद है, मौला मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। आपकी मां शहजादी है, आपकी मां ज़हरा है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि आपको रोकूं, आपके लश्कर को रोकूं। इमाम ने कहा नहीं हम रुकेंगे, लेकिन आगे जाके रुकेंगे। इमाम नहीं रुके, इमाम आगे आगे, हुर का लश्कर पीछे पीछे। एक जगह आई और इमाम वहां पे खुद रुके और रुके पूछते हैं कि बताओ इस जगह का नाम क्या है? तो किसी ने कहा मौला इसको गजरिया कहते हैं। तो कहा हाँ होना इस्मुल आखर, कहा बताओ इसका कोई दूसरा नाम भी है? किसी ने कहा मौला इसे नवा भी कहते हैं। मौला कहते हाँ होना इस्मुल आखर, क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? कहा मौला इसे शत फुरात भी कहते हैं। हाँ होना इस्मुल आखर, क्या कोई इसका दूसरा नाम भी है? किसी बूढ़े ने कहा मौला इसको कर्ब व बला कहते हैं। बस अजीजों, कर्ब व बला का नाम सुना, हुसैन घोड़े से उतर गए। एक मरतबा खाक को उठाया और खाक को सूंघा। कहा अब्बास आज ही कर्ब व बला है। कहा भाई अब्बास ये कर्ब और बला की जमीन है, ये वही जमीन है जिसका हमें इंतजार था, ये वही जमीन है नाना ने जिसकी बिशारत दी थी। अब्बास सवारियों को उतारो और अपना पड़ाव डालो, खैमे नस्ब करो।
लश्कर उतर गया, बीबियों को उतारा, बहुत एहतराम और अकीदत के साथ घोड़ों ऊँटों से अमारियों से उतारा। अब्बास ने खेमे नस्ब किए नहर फुरात के किनारे। एक मरतबा लश्कर फिर आगे बढ़ा, कहा मौला आपके खेमे नहर फुरात के किनारे नहीं लगने देंगे, बोला आप पे शायद पानी बंद कर दिया जाएगा, हमें हुक्म हुआ कि आपके खेमे दूर नस्ब किए जाए, नहर फुरात के किनारे नहीं। एक मरतबा गाजी को जलाल आया, आगे बढ़ा, एक जमीन के ऊपर एक खत खींचा है, कहा किसकी जरूरत है जो इस खत को अबूर करे, अगर कोई माँ का लाल है जो अगर कोई जरूरत रखता है तो इस खत को पार करके देखे। अरे मैं अली का बेटा अब्बास हूँ, किसकी जरूरत है खत को पार करे। हुसैन आगे बढ़े, कहा भैया अब्बास, अरे ये जंग का मकाम नहीं है, भैया अब्बास खैमों को उठा लो और दूर नस्ब करो। अब्बास को जलाल आया था, लेकिन एक मरतबा इमामत ने नजर शफकत की, ज़ैनब ने अब्बास के हाथ, अब्बास के सर पे हाथ रखा, अब्बास का गुस्सा ठंडा हुआ, खैमों को फिर उखाड़ा, दूर जाके नस्ब किया। एक मरतबा जमाऊ, इमाम हुसैन ने सबको आवाज दी, रिवायत कहती है जमाऊ अहलहू व इख्वतहू व अहलहू। एक मरतबा इमाम ने अपने अहले हरम को जमा किया, असहाब को जमा किया, बीबियों बच्चों नौजवानों को जमा किया। जमा करने के बाद इमाम कहते हैं ए बारे इलाहा, ये मेरे मौला तू शाहिद रहे कि ये अहले बैत रसूल है, ये तेरे रसूल की आल है, ये तेरे रसूल की बेटियां हैं, ये तेरे रसूल के बेटे हैं, ये मेरे असहाब है, ये ज़ैनब है, ये रुक़ैया है, ये फातिमा है, ये उम्मे लैला है, ये उम्मे कुलसूम है, ये सकीना है, ये रुक़ैया है, ये आले रसूल है। ए खुदा तो हाजिर है ना, ए खुदा तो शाहिद है ना, बारे इलाहा हमें मदीने से जबरदस्ती निकाला गया है, हम आपके नबी के रोजे के पास रहते थे, खुदा तो हाजिर रहना कि ये नबी की हाल है, हमें मदीने में नहीं रहने दिया गया। बस ये कलमे पढ़े, हुसैन खैमे से बाहर आ गए। अजीजों अब क्या हुआ, एक मरतबा किसी को बुलाया, कहा इस जगह का नाम, तो मालूम हुआ हम जगह खरीदना चाहते हैं। हुसैन ने 60,000 दिरहम ने करबला की जमीन को खरीदा। एक मरतबा वसीयतें करना शुरू की, कहा ए लोगों ये जगह तुम्हारी है, इसको हमने नहीं लेना है, मैं आपको हिबा कर देता हूं, लेकिन मैं 3 शर्तें रखना चाहता हूं। कहा मौला क्या शर्तें हैं। कहा याद रखो जब हमारा कोई जाहिर आएगा तो 3 दिन तक उसकी ज़ियाफत करना है, और अगर कोई प्यासा आए, अगर कोई निशान कब्र पूछता हुआ आए तो तुम उसको निशान कब्र बता देना, मेरी कब्र का निशान बता देना। अजीजों उसके बाद कहा कि मेरे जाहिर को 3 रोज तक अपना मेहमान रखना। बस अजीजों हुसैन ने नसीहत की। एक मरतबा जब मर्द जाने लगे, कहा ए मर्दो, ए बनी असद के बूढ़ो, अरे जब हमें शहीद कर दिया जाएगा तो तुम आना और हमारी लाशों को दफन कर देना। बूढ़ों ने कहा ठीक है मौला, खुदा वो वक्त ना लाए, अगर ऐसा हुआ हम आपकी लाशों को दफन कर देंगे। कहा तुम जा रहे हो तो जाओ और जाके अपनी औरतों को भेज देना। बूढ़े गए, जाके औरतों को भेजा, कहा नबी की आल आई है, नबी का नवासा आया है, ज़ैनब आई है, उम्मे कुलसूम आई है, तुम्हें बुला रही है। अजीजों औरतें गई। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा ए औरतों, बनी असद की औरतों, अरे हम करबला में आए हैं, तुम याद रखना कि अगर हमारे जवानों को यहाँ शहीद कर दिया गया, अगर हमारे भैया को ज़िबा कर दिया गया, अगर तुम्हारे मर्द ना आए तो तुम पानी भरने के बहाने आना और हमारे मर्दों को दफन कर देना। एक एक मुट्ठी खाक की उनके जिस्म हाय मुकद्दस पे फेंक देना। अरे जब औरतें जाने लगी तो कहा जरा अपने बच्चों को भेज देना, और तूने अपने बच्चों को भेजा। बच्चे हुसैन के पास आए, मौला ने कहा ए बच्चों, ए बनी असद के बच्चों, अरे मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि जब हमें असरे आशूर शहीद कर दिया जाएगा, अगर
آپ کے مرد نہ آئے، اگر آپ کی عورتیں نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پہ ایک ایک مٹھی خاک کی پھینک دینا۔ کہا بچوں بس آخری جملے، کہا بچوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا مولا ہم تو نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ کہا ہے بچوں میں حسین ہوں، یہ میری بیٹی سکینہ ہے، یہ چھوٹا علی اصغر ہے، یہ میرا بڑا بیٹا علی اکبر ہے، ارے یہ قاسم ہے، یہ حبیب ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ آپ کے سل کے ہیں، آپ آنا، اگر یہ شہید ہوئے ان کو دفن کر دینا۔ بچے روتے ہوئے واپس چلے گئے، لیکن واہ حسرتا واہ مصیبتا، عصر عاشور آئی، شہادتیں دی، لیکن ہائے حسین 3 دن تک بغور کفن لاشیں پڑے رہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ زینب جب گزری کہے میرے بھیا اگر میرے پاس چادر ہوتی میں آپ کو کفن پہنا دیتی، لیکن زینب مجبور ہے۔